السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے اور قابل صد احترام سامعین، قربانی کے سلسلے میں یہ قسط نمبر 5 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے بھائی، عبادت کی مختلف اقسام ہیں: قولی عبادت، فعلی عبادت اور مالی عبادت۔ اور مالی عبادت میں ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا، قربانی دینا، جان کی قربانی اور اسی طرح اپنے مال کی قربانی۔ مالی عبادت میں بکرے، گائے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ جیسا کہ شروع میں قسط نمبر 1 میں یہ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم و ملت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ ہر قوم اور ملت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی، اسی طرح بنی اسرائیل میں قربانی، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا ذکر تورات سے ثابت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی قربانی کی تھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 23 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر تو قربان گاہ میں اپنی نظر قربانی لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تو وہاں اپنی قربانی قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے مل اور صلح کر، پھر قربانی کر۔ قربانی مختلف قوموں اور امتوں کے اندر موجود تھی، لیکن نام مختلف تھے، کہیں پر نظر، کہیں پر کچھ اور۔ قربانی کا معنی ہے ہر وہ کام جس سے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کی جائے، اور اس کی بہت سی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو جہم بن حذیفہ فرماتے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، کیونکہ وہ اس جنگ میں شریک تھے۔ میں نے اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ لیا، ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں تو میں انہیں پانی پلاؤں۔ اتفاق سے مجھے میرے چچا زاد ایسی حالت میں ملے کہ وہ دم توڑ رہے تھے، اور میں نے پوچھا پانی دوں؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا ہاں۔ اتنی دیر میں قریب پڑے ایک دوسرے مجاہد نے آہ بھری، تو میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی اور مجھے اشارہ کیا کہ اس کے پاس پانی لے کر جاؤ۔ میں جب اس کے پاس پانی لے کر گیا
تو وہ ہشام بن ابی العاص تھے. میں نے پوچھا پانی دوں تو اشارہ کیا، لیکن قریب پڑے مجاہد نے آواز دی اور ہشام نے مجھے کہا کہ اس کے پاس پہنچو. جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی. ہشام کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی قضاء الہی کو لبیک کہہ چکے تھے. تفسیر ابن کثیر وغیرہ. یہ اور ان جیسے واقعات اثار و قربانی کا کس قدر عظیم نمونہ تھے کہ خود شدت پیاس سے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، مگر اس جان کنی کی حالت میں بھی خیر خواہی کو اور قربانی کے جذبے کو فراموش نہیں کیا. اسی طرح اثار و قربانی کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں سخت حاجت مند بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آدمی بھیجا، کھانے کی کوئی چیز ہے تو لے آؤ. تمام اہل خانہ کی طرف سے جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود اپنے جانثار صحابہ سے کہا کوئی ہے جو آج رات اس کو اپنا مہمان رکھے؟ ابو طلحہ انصاری نے عرض کی کہ جی میں انہیں اپنا مہمان رکھوں گا. ابو طلحہ انصاری اس مہمان کو لے کر گئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، آج گو ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہ ملے لیکن مہمان بھوکا نہ رہے. بیوی نے کہا کہ آج تو گھر میں برکت ہی برکت ہے، البتہ بچوں کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں. ابو طلحہ کہنے لگے رضی اللہ عنہ بچوں کو بھیلا پھسلا کر بھوکا سلا دو اور ہم تم دونوں بھی اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے سے رات گزار دیں گے. اور کہا کھاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن دراصل ہم کھائیں گے نہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب صبح یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طلحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے رات کے عمل سے، یعنی ابو طلحہ کے اس عمل سے اللہ رب العالمین خوش ہوئے اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود حاجت مند ہوتے ہوئے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودگی کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے ہمیں نہ کو بدلہ چاہیے نہ شکریہ کے ہم طلبگار ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید پڑھنے کے بعد خوشی کا اور مسرت کا اظہار قربانی کے جانور ذبح کر کے کیا جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دیا پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان دم کٹا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نماز پڑھنے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں ہجرت کے بعد 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ سنن ترمذی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن کوئی عمل انسان کا اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، پس تم خوشی سے قربانی کرو۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا ہمیں اس سے کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابن ماجہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت اور گنجائش ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، پھر اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مسند امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی بھی وضاحت سن لیجئے، قربانی کے لیے سونے چاندی کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے کہ سونا چاندی اتنا ہوگا تو وہ شخص قربانی کرے گا۔ جو بھی بکرا خریدنے جتنی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے گا۔ اہل خانہ میں اگر ایک آدمی نے قربانی کی وہ سبھی اہل خانہ کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور ابن ماجہ ہے۔ قربانی کا جانور ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ قربانی کا بکرا، قربانی کا بیل، قربانی کا جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قربانی کے جانور کو جس وقت اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے تو مالک کو یہ سبق ہے کہ دیکھ تو نے مجھے چند روپوں سے خریدا، چند دن چارہ ڈالا، میری گردن پہ چھری رکھ کر ذبح کر ڈالا، میں نے تیری اس فعل پر کسی قسم کا انکار نہیں کیا، کیوں کہ تو میرا مالک ہے۔ اے بندے اسی طرح تیرا بھی ایک مالک ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے روزی دیتا ہے، تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے احکامات کو جان۔ جس چیز سے تیرے مالک نے تجھے منع کیا تو رک جا، جس کا حکم دیا تو وہ کر گزر۔ تو جانور قربان کرنے پر ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح ہم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے
اپنا تن من دھن، اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ اپنے اس خالق مالک کے لیے قربان کر دیں جس نے ایک ناگوار قطرے سے ہمیں اتنا خوبصورت وجود عطا کیا۔ جانوروں کی ان قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے۔ چنانچہ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی اور کسی قسم کا انکار نہیں کیا۔ انشاءاللہ قربانی کے سلسلے میں قسط نمبر 6 کے اندر ہم ایسے واقعات پڑھیں گے کہ اپنے آپ کو بکرے اور بیل اور اونٹ کی طرح اللہ کی راہ میں ذبح کروا لیا اور ذبح ہونا پسند کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے اور ہر معاملے میں اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔